السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں نہال بائی نمرت سجاد ایپیسوڈ نمبر 46۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے، ساتھ ہی اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کریں کیونکہ رائٹر کا حق ہوتا ہے۔ تو چلیں ہم اس ناول کو آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اسلام آباد، پاکستان۔ ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ کے باہر عجیب سا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ صوفیہ کے قدم زمین پر جمتے نہیں تھے۔ وہ ہاتھ میں تسبیح کا ورد کرتے، بار بار ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی اور پھر دیوار کے ساتھ ٹک کر آنکھیں موند لیتی۔ دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ جیسے ابھی سینہ پھاڑ کر باہر نکل آئیں گی۔ انہیں زمرد کی فکر کھائے جا رہی تھی۔ اچانک اسے کیا ہو گیا تھا؟ کچھ دیر بعد مصطفیٰ راہداری کے سرے سے انہیں اپنی جانب آتا نظر آیا۔ صوفیہ کو حوصلہ ہوا، وہ تیز قدموں سے ان کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ رقصہ تھی۔ اس نے صوفیہ کو تسلی دی اور بینچ پر بٹھا کر ساری بات پوچھنے لگا تو صوفیہ کوئی وضاحت نہ دے سکی کیونکہ وہ کچن میں تھی جب ملازم نے زمرد کو گرتے دیکھا تھا اور رو رہی تھی اور بس۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر کمرے سے باہر آیا تو وہ جلدی سے اٹھ کر ڈاکٹر کی جانب بڑھا اور جلد از جلد اسے دیکھنا چاہتا تھا۔ اندر موجود پیشنٹ آپ کی کیا لگتی ہے؟ ڈاکٹر سنجیدہ لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ وہ میری بیوی ہے۔ وہ دروازے کے شیشے کے پار اسے دیکھنا چاہ رہا تھا لیکن کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ سہیل وڈائچ کی بیٹی کا شوہر یہ تھا۔ پھر وہ ہلکا سا مسکرائے۔ آپ کی بیوی خطرے سے باہر ہے۔ بے ہوشی کی وجہ کمزوری نہیں بلکہ ذہنی اور جذباتی جھٹکا تھا۔ ایسی حالت میں بیوی کا خیال رکھتے ہیں یار؟ ڈاکٹر نے دوستانہ انداز میں اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کیسی حالت؟ وہ پریشانی سے پوچھ رہا تھا۔ ڈونٹ ٹیل می تم نہیں جانتے کہ زمرد ماں بننے والی ہے۔ وہ اپنی جگہ ساکت ہو گیا اور وہ لمحہ وقت کے دھارے سے باہر نکل آیا۔ ہسپتال کے کوریڈور کی دیواریں اور لوگوں کی بھاگ دوڑ سب کچھ پس منظر ہوتا چلا گیا۔ اس نے بے چینی سے ڈاکٹر کو دیکھا اور پھر زمرد کی ماں کی طرف دیکھا۔ ایسا لگا جیسے اس سے سننے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو۔ اس کے قدم پیچھے کو سرکے جیسے زمین اچانک ہل گئی ہو۔ اس کے ہونٹوں پر بے ساختہ مسکراہٹ ابھری اور پھر آنکھیں نم ہو گئی۔ دل کی دھڑکن خوشی اور شکر کے جذبے سے تیز ہو گئی۔ اس نے بے اختیار ہاتھ اٹھایا، آسمان کی طرف گردن اٹھائی، کلمہ شکر پڑھا اور چہرے پر ہاتھ پھیر لیے جیسے اس خوشی کو اپنی روح پر ثبت کرنا چاہتا ہو۔ ڈاکٹر کو احساس ہوا کہ اسے واقعی نہیں معلوم تھا۔ وہ اسے شوق کے زیر اثر دیکھ کر صوفیہ سے بات کرنے لگے اور پھر چلے گئے۔ صوفیہ کی آنکھوں میں بھی شکر گزاری کے آنسو آ گئے تھے۔ وہ استقائی اور فرط جذبات سے اس کا ماتھا چوما۔ بہت بہت مبارک ہو میرے بچے۔ اللہ تم دونوں کو اولاد جیسی نعمت سے نواز رہا ہے۔ اس سے کچھ کہا نہ گیا۔ وہ بس خاموش تھا۔ وہ خوش تھا۔ وہ جس 7ویں آسمان پر پہنچا تھا اس کے اظہار کے لیے الفاظ بے معنی تھے۔ بس آنکھیں بار بار نم ہوئے جا رہی تھی۔ وہ شکر کرتا نہیں تھک رہا تھا۔ زمرد کو کمرے میں شفٹ کیا گیا تو وہ ساتھ ہی اندر چلا آیا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کچھ دیر تک ہوش آ جائے گا اور وہ اس وقت اس کے پاس ہونا چاہتا تھا جب اسے ہوش آئے گا۔ زمرد کے چہرے پر تھکن کی گہری لکیریں تھیں۔ وہ چاہتا تھا وہ جلد سے جلد آنکھیں کھولے اور وہ اسے بتائے۔ دل ایک نئے قسم کے جذبے کی شدت سے دھڑک رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ بیڈ کے قریب آیا، کرسی کھینچی اور احتیاط سے بیٹھ گیا۔ اس نے زمرد کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا۔ اس لیے زمرد وڈائچ کا وجود مصطفیٰ کو اپنی زندگی کی سب سے قیمتی متاع معلوم ہوا۔ وہ کتنے ہی لمحے خاموشی سے اس کے پاس بیٹھا رہا۔ اس کی سانس بھی اندر آ گئی۔ وہ جھپ کر مسکرا دیا۔ تم جانتی ہو ابھی مجھے کیسی خبر ملی ہے؟ اللہ نے مجھے سب سے بڑی خوشی دی ہے۔ تم صرف میری زندگی کو نہیں بلکہ میری دنیا کو ایک نئی زندگی دینے والی ہو۔ اس کی آنکھوں سے ایک قطرہ بہہ کر زمرد کی ہتھیلی پر گرا۔ اس نے گھبرا کر آنسو پوچھا اور دھیرے سے ہنسا۔ وہ کچھ زیادہ جذباتی ہو رہا تھا۔ میں زندہ ہوں موزی، اتنی بہکی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ بس ہلکا سا چکر آیا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر ہنسا۔ زمرد کی آواز زکام زدہ ہو گئی تھی۔ وہ گردن بائیں جانب موڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ مصطفیٰ کا دل کیا اس کی خاکستری تری آنکھوں کو چھوئے۔ تم اچھی لگ رہی ہو، اس نے مسکرا کر کہا۔ میں تمہیں بستر مرگ پر بڑی اچھی لگ رہی ہوں، وہ بے حد خوبی سے بولی۔ نہیں، یوں روٹھی سی اچھی لگ رہی ہو۔ تم چاہتے ہو میں تم سے ناراض ہی رہا کروں؟ وہ پھر ہنس دیا۔ تم میرے لیے خوش بخت ہو زمرد، تمہارا شکریہ۔ اس نے زمرد کا
थामा हुआ हाथ चूमा। ज़मरत छटपटा गई। मामा, आपके दामाद का दिमाग चल गया है। इसे लग रहा है मुझे कोई सीरियस बीमारी हो गई है। देखिए कैसी बातें कर रहा है और आपकी मौजूदगी का लिहाज भी नहीं कर रहा। वो हशाश बशाश रहने की पूरी कोशिश कर रही थी। उसका दिमाग नहीं चला, उसे खुशी ही ऐसी मिली है। मेरी बच्ची, तुम माँ बनने वाली हो। वो जो उनकी तरफ मुड़ी थी, उनकी बात पर गोया मुंजमद हो गई थी। उसके चेहरे के तासुरात लम्हा भर में बदल गए। उसने चौंक कर मुस्तफ़ा को देखा। वो मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। वो बेयकीनी से उसे देखती रही और फिर अचानक उसका चेहरा जर्द पड़ गया। दिल अंदर ही अंदर डूब गया। वो कई लम्हों तक खामोश रही। ये खुशी की खबर है ज़मरत, मुस्तफ़ा ने अच्छे से उसे देखकर कहा। उसका रद्द-ए-अमल वो नहीं था जैसा उसने सोचा था, और वो ऐसे रद्द-ए-अमल पर परेशान हो गया था। मुझे बच्चा नहीं चाहिए मोज़ी। कमरे में जैसे बिजली गिर गई थी। मुस्तफ़ा की मुस्कुराहट लम्हा भर में गायब हो गई। उसकी गिरफ्त ज़मरत के हाथों पर कमज़ोर हुई। सोफिया की आंखों में भी बेयकीनी तेज़ हो गई। क्या कहा तुमने? मुस्तफ़ा की आवाज़ किसी खाइश से आई थी। मैं ये बच्चा नहीं चाहती। अब की मर्तबा वो उसकी बेयकीन आंखों की ताब न ला सकी और गर्दन दूसरी जानिब मोड़ ली। ज़मरत, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? ये हमारा बच्चा है। मुस्तफ़ा आगे को झुका। उसके पास कहने को अल्फाज न बचे थे। उसकी आंखों में शौक़ और गुस्से का इम्तिज़ाज था। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या कहे। एक पल में दुनिया ज़ेर ज़बर हो गई थी। अगर वो ज़मरत को ना मना पाया तो नताइज क्या होंगे, वो सोच भी ना सका। उस पल की उसने जिस खुश भरे मंजर में तस्वीर कशी की थी, ज़मरत के इनकार ने उस तस्वीर को नोच कर फाड़ डाला था। वो ये मानने को तैयार ही ना था कि ज़मरत ऐसा सोच सकती है। तुम समझ क्यों नहीं रहे? मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ। मुझे इससे भी समझ ना आया क्या कहे, ऐसा क्या कहे जिससे उसका भरम रह जाए और मुस्तफ़ा का दिल भी न टूटे। वो रोने लगी थी। उससे कुछ कहा नहीं जा रहा था। उसने मुस्तफ़ा की आंखों से सारी खुशी छीन ली थी और उसे गिल्ट होने लगा था। ज़मरत, ऐसा मत करो। तुम जो कहोगी मैं मानूंगा, लेकिन हमारी औलाद के साथ ऐसा मत करो। उसने मिन्नत करने वाले अंदाज में ज़मरत का हाथ थामा। उसकी आवाज़ भीग गई थी। उसके चेहरे पर सदमे का रंग फैलता जा रहा था। कमरे की फ़िज़ा इतनी भारी हो गई कि सांस लेना मुश्किल लगने लगा। ज़मरत ने कोई जवाब नहीं दिया। वो ज़ारों कतार रोती रही। चंद लम्हे वो बेयकीनी से उसे देखता रहा। वो उसे दिलासा दे पाया, ना चुप करवा पाया, और ऐसा पहली मर्तबा हुआ था कि मुस्तफ़ा ज़मरत को रोते हुए छोड़कर चला गया। सोफ़िया ने उसके पीछे जाना चाहा, लेकिन वो बेटी को यूँ रोता हुआ छोड़कर नहीं जा सकती थी। इस सारी सूरत हाल में उनके हाथ पांव फूल चुके थे। ज़मरत, बच्चे, क्या हो गया है? दिल में दर्द हो रहा है मामा, दिल फट जाएगा। मैं की करूँ, किधर जाऊँ? और सोफिया नहीं जानती थी ये दर्द किस वजह से हो रहा है। वो दरवाजे को देख रही थी, शायद कोई डॉक्टर आ जाए। मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। सोफिया बेचैन सी बाहर को भागी। ज़मरत उन्हें रोक न सकी। आह, क्यों अल्लाह, इतना बड़ा राज मेरे सामने खोला। मैं क्या करूँ अल्लाह? वो बेडशीट को मुट्ठियों में भींचते हुए रोए चली जा रही थी। शौक इस कदर था कि वो पागल होना चाहती थी। कुछ देर बाद डॉक्टर्स ने उसे पुरसुकून करने को अद्वियात दी, जिसकी वजह से वो मज़ीद कुछ न सोच सकी। मुस्तफ़ा अलग परेशान हाल बैठा था। सोफिया बार बार दरवाजे को देखती, जिससे सुहेल बड़ाए जब भी सारे काम छोड़कर अस्पताल आएंगे, लेकिन वो नहीं आए थे। उनका काम आज भी उनकी औलाद से ज़रूरी था। इस्लामाबाद, पाकिस्तान। मायदा को जब सोफिया की कॉल आई, उस वक्त वो अस्पताल में अपना इस्तीफ़ा देकर बाहर निकल रही थी और यहाँ से सीधा कराटे क्लब जाने का इरादा था। उसने कॉल उठाई तो दूसरी जानिब सोफिया की आवाज़ में खुशी छलक रही थी, जैसे वो मुश्किल अपनी कैफियत पर काबू पा रही हो। उन्होंने मायदा को बताया वो इस सारे अरसे में अगर ज़मरत की किसी दोस्त के बहुत करीब रही थी तो वो मायदा थी। अब जब वो अस्पताल पहुंची तो ऐसे दौड़ी आ रही थी जैसे मैराथन जीतने आई हो। कराटे यूनिफॉर्म में मलबूस सुर्ख चेहरा लिए हाथ में एक छोटा सा बैग था। मैं वो भागते हुए रिसेप्शन पर रुकी। उसका सांस फूला हुआ था। रिसेप्शन पर रुकने की वजह मुस्तफ़ा था। वो वहाँ बिल क्लियर कर रहा था। अरे मुज़ी भाई, मुबारक हो आपको, बड़ी जल्दी अब्बा बनने वाले हैं। ज़मरत कहाँ है? वो होश में आई। ट्रीट कब दे रहे हैं क्रीड कब दे रहे हैं? वो जो संजीदगी से साइन कर रहा था चौंका और उसकी जानिब देखा। उसके यूँ आने और मुबारकबाद देने पर उसे झटका लगा। हाँ, होश में है और कुछ ज़्यादा होश में है। वो बड़बड़ाया, नहीं
تمہیں کیسے علم ہوا؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ اس نے ابھی تک اپنے گھر فون نہیں کیا اور یہاں زمرد کی دوست آ پہنچی تھی۔ میں صوفیہ آنٹی کی بڑی بیٹی ہوں، مجھے نہیں بتائیں گی تو کسے بتائیں گی؟ اسے ہوش آیا، وہ کچھ اترا کر بولی۔ ابھی اسے ہوش نہیں آیا، ابھی وہ آگے بڑھی ہی تھی۔ مہرنگ بھاگتے ہوئے وہاں پہنچی تھی۔ میں لیٹ تو نہیں ہو گئی؟ زمرد ٹھیک تو ہے؟ آپ کو مبارک ہو موزی بھائی۔ اس کے دوپٹے کا پلو بار بار کندھے سے پھسل رہا تھا مگر اسے پرواہ ہی نہیں تھی۔ ہاتھ میں پانی کی بوتل دبوچے، پھولی ہوئی سانس لیے، اس نے ریسیپشن کا کاؤنٹر پر بازو رکھے مائدہ سے پوچھا۔ مصطفیٰ نے اب کی مرتبہ حیرانی سے مہرنگ کو دیکھا۔ وہ شاید سیدھا کورٹ سے وہاں آ رہی تھی اور اسے یقین بھی ہو گیا جب پیچھے بالاج بھی اندر آتا دکھائی دیا۔ اس نے شرم دلانے والی نظروں سے مائدہ کو دیکھا۔ وہ زمرد کی کوئی بھی بات جو آنٹی صوفیہ مجھے بتاتی ہیں ان تک پہنچانا بھی مقصود ہوتا ہے۔ ابھی ہمارا تیسرا پیج بھی آ رہا ہوگا، وہ جھیپ کر کہہ رہی تھی، اور واقعی ابھی مزید کوئی بات نہ ہوئی تھی کہ امارا کوریڈور سے اندر آتی نظر آئی، لیکن نہ ہی وہ ہڑبڑائی ہوئی تھی اور نہ جلدی میں تھی۔ میانہ روی سے قدم اٹھاتی وہ ان کی جانب بڑھ رہی تھی، ہاتھ میں گلاب کا بکے اٹھایا ہوا تھا۔ مصطفیٰ نے سر اٹھا کر آسمان کی جانب دیکھا۔ وہ کم از کم اس وقت امارا کو وہاں نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ مبارک ہو شیف مصطفیٰ غلزائی، اس نے مسکرا کر کہا اور گلابوں کا بکے اس کی سمت بڑھایا۔ اس نے خیر مبارک کے ساتھ بکے تھام لیا، کیونکہ اگر یہی بکے وہ زمرد کو دیتی تو شاید وہ اسے قبول ہی نہ کرتی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے زمرد کے کمرے کا بتایا، کیونکہ وہ زمرد اور صوفیہ سے ملنے کو بے تاب ہو رہی تھی۔ اور بھائی مبارک ہو۔ بالاج خوش دلی سے آگے بڑھا اور اس کے گلے ملا۔ وہ ٹھیک سے مسکرا بھی نہ سکا۔ مہرنگ کو یہاں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ اس کے کام کی بدولت کہہ رہا تھا، کیونکہ وہ شہر کے مصروف وکیلوں میں سے تھی۔ میں کیا کرتا بھائی، کوئی پیشی بھگتا کر آئی تو جلدی میں تھی، کہہ رہی تھی ہسپتال جانا ہے، ایمرجنسی ہے۔ اب میں ہوں اخلاقیات کا مارا انہیں یہاں تک لے آیا۔ آپ کی بیوی کے لیے بالخصوص ایک ٹھیلے والے کے پاس رک کر فروٹس لیے اور پھر فلاور شاپ پر رک کر بکے بنوایا۔ پوچھ مجھ سے رہی تھی کہ جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو کون سے پھول لے کر جانے ہیں؟ میں نے کہہ دیا سفید، اگر زیادہ بیمار ہے تو آگے کا انتظام بھی کر دیا جائے۔ مصطفیٰ نے کنکھیوں سے اس کے ہاتھ میں پکڑے سورج مکھی کے پھولوں کا بکے دیکھا اور اپنے ہاتھ کی بھیجی مٹھی کو۔ ویسے بھی اسے غصہ اتارنے کے لیے کسی کو مارنا مقصود تھا، اچھا بنتا ہاتھ آیا تھا۔ سینئر نے بتایا آپ کی بیوی کو سورج مکھی کے پھول پسند ہے، کالج میں سب انہیں شہد کی مکھی کہتے تھے۔ اب کی مرتبہ مصطفیٰ نے ٹھیک ٹھاک انداز میں اسے گھورا، یہ لے بھائی، ابھی کے لیے مجھے معاف رکھے اور چاہے تو آپ بھی گھر چلے جائیں۔ آج آپ کو آپ کی بیوی نہیں ملنی۔ وہ اس کے کڑے تیور دیکھتا اسے خدا حافظ کرتا باہر نکل گیا۔ مصطفیٰ نے ان سورج مکھی کے پھولوں کو دیکھا اور اب کی مرتبہ اسے کوئی خوشی نہیں ہوئی تھی۔ خوشی ہو بھی کیسے سکتی تھی؟ اس کی بیوی اپنی پہلی اولاد نہیں چاہتی تھی اور ایسا نہیں تھا کہ کچھ بھی زمرد کی مرضی کے خلاف ہوا تھا۔ وہ اسے سمجھ نہیں پا رہا تھا، اگر وہ واقعی پورے ہوش و حواس میں ایسا کر رہی تھی تو وہ کدھر جائے گا؟ ہسپتال کا وہ کمرہ سفید روشنیوں میں ڈوبا ہوا تھا، کھڑکی کے پردے آدھے کھلے تھے اور ڈھلتی دھوپ کی نرم لہریں زمرد کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ اسے ہوش نہیں آیا تھا، وہ تینوں صوفیہ سے مل کر انہیں مبارکباد دے چکی تھی اور انہیں گھر بھیجنے کا فرائض بھی سر انجام دے چکی تھی۔ اب وہ تینوں تھی اور کمرہ عیادت تھا۔ زمرد کا چہرہ تو دیکھو کیسے چمک رہا ہے۔ مائدہ نے ہلکی دھوپ میں چمکتے اس کے چہرے کی نظر اتاری، باقی دو نے بھی تائید کی۔ مائدہ نے فروٹ سیٹ کیے، بکے میز پر رکھے اور وہیں بیٹھ کر ایک سیب نکال کر کھانے لگی۔ امارا نے اسے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ تم لوگوں نے سیریز وغیرہ میں دیکھا نہیں، جب دوست ہسپتال میں ایڈمٹ ہوتا ہے تو اس کے لیے لایا گیا سارا پھل اس کے دوستوں کو کھانا پڑتا ہے تاکہ پھل خراب نہ ہو۔ تم دونوں بھی کھا سکتی ہو۔ مہرنگ اسے نظر انداز کرتی زمرد کے پاس گئی اور اس کی پیشانی چومی۔ بہت مبارک ہو میری جان۔ مہرنگ کیا ایموشنل سین ہے۔ اب اسی سین میں زمرد کو ہوش آ جائے تو موزی بھائی کے بجائے تمہیں وہاں دیکھ کر کتنا برا لگے گا بیچاری کو۔ مہرنگ اس کی فضول گوئی پر وہاں سے ہٹ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ تینوں صوفے پر بیٹھ کر پھلوں کے ساتھ انصاف کر رہی تھی اور پھل ان کی بھوک مٹا نہیں سکے تھے، اسی لیے انہوں نے پیزا اور لازانیہ بھی آرڈر کر دیا۔ جب نرس کے ساتھ ڈاکٹر راؤنڈ پر آیا تو تینوں کو مریض کی عیادت پر اچھا خاصا درس بھی دیا اور نرس کو تاکید کی کہ وہ تینوں کمرے سے باہر ہونی چاہیے۔ وہ بھی ڈھیٹ تھی۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد نرس کو گھیر گھار کر وہیں بیٹھی رہی۔
اور پرانے دنوں کی باتیں کرنے لگی۔ اگلے کچھ لمحے تک انہیں یاد ہی نہ رہا کہ وہ لوگ ہسپتال میں ہیں۔ مصطفیٰ ایک مرتبہ زمرد کو دیکھنے واپس آیا تھا اور پھر ان تینوں سے بنا کچھ کہے واپس چلا گیا۔ وہ زمرد کے لوگ تھے اور اسے مسئلہ نہیں تھا۔ موزی بھائی کچھ بجھے بجھے سے نہیں لگ رہے، مہرنگ نے اپنا مشاہدہ پیش کیا۔ ان کی بیوی کو ابھی تک ہوش نہیں آیا، وہ پریشان حال ہی گھومیں گے نا؟ مہرنگ نے سمجھ کر سر ہلایا۔ ایک نظر دروازے کو دیکھا جہاں سے کچھ دیر قبل مصطفیٰ باہر گیا تھا اور پھر بستر پر لیٹی زمرد کو۔ اس کے دل میں نہ جانے کون سی حسرت جاگی تھی کہ اس کا دل ہر شے سے اچاٹ ہو گیا۔ مائدہ اور امارہ اونچی آواز میں باتیں کرتے ہوئے بے فکر سے کہے لگا رہی تھی، وہ بھی ہنس رہی تھی۔ وہ جو شور کی آواز سے ہوش میں آئی تھی ان تینوں کو مسکرا کر دیکھنے لگی۔ ماضی کی بھولی بسری یادوں نے اسے بھی اپنی باہوں میں لیا تھا۔ وہ تینوں کمرے میں بالکل اسی طرح موجود تھی جیسے کالج کے دنوں میں وہ ڈرامائی سا بیمار ہو کر ہسپتال پہنچ جاتی تھی اور اس کی دوستوں کا چھوٹا سا قافلہ اس کے ساتھ ہوتا تھا۔ ہسپتال کا وہ ہنگامہ خیز کمرہ جہاں وہ سب مل کر کہے لگایا کرتی تھی، منظر اب بھی وہی تھا، لیکن دوست بڑے ہو گئے تھے، دوریاں اور مصروفیات بڑھ گئی تھی۔ ارے ہماری سلیپنگ بیوٹی جاگ گئی؟ مہرنگ کی اس پر نظر پڑی تو بڑے والہانہ انداز میں اس کی جانب بڑھی۔ زمرد بھی مسکراتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اب ایسی بھی کوئی بیمار نہیں تھی کہ بستر پر پڑی رہتی۔ اب کیسا محسوس کر رہی ہیں آپ؟ اس نے ہاتھ میں پکڑے کیلے کو ہی مائک کے انداز میں اس کے سامنے کیا۔ زمرد ہنس دی تو مہرنگ نے آگے بڑھ کر اسے خود سے لگایا۔ بہت بہت خوشی ہو رہی ہے زمرد، مجھے نہیں پتا کیسے اپنی خوشی کا اظہار کروں، بس اب اپنا اور بچے کا ڈھیر سارا خیال رکھنا، اور میں اس کی سب سے پکی والی خالہ ہونے والی ہوں۔ خبردار جو میری سیٹ کسی کو دینے کی کوشش کی۔ اس نے جھک کر زمرد کے ہاتھ چومے۔ زمرد نے اسے یقین دہانی کروانے کے لیے اس بات میں سر ہلایا۔ مائدہ اس کی دوسری جانب آ کر بیٹھی اور اس کے گلے لگی۔ ہماری زمرد بڑی ہو گئی ہے، اب سچ مچ میں ہسپتال آیا کرے گی۔ وہ ہنس رہی تھی، زمرد بھی ہنس رہی تھی، مہرنگ اور امارہ مسکرا رہی تھی۔ مائدہ اس سے چھیڑنے لگی، پھر اچانک کسی بات کا احساس ہوا تو وہ اس کے پاس سے اٹھ گئی۔ اس نے امارہ کو جگہ دینا چاہی، مہرنگ بھی اس کے پاس سے اٹھ گئی۔ زمرد نے ان دونوں کو دیکھنے کے بعد امارہ کو دیکھا تو اس کا دل بند ہوا۔ سہیل بڑا اچکراس پھر سے کچوکی لگانے لگا۔ امارہ آگے بڑھی، اس کا ہر قدم زمرد کے دل پر پڑنے لگا۔ وہ اسے وہیں روک لینا چاہتی تھی، وہ اسے اپنے قریب آنے سے منع کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ اسے کچھ نہ کہہ سکی۔ امارہ اس تک آئی، اسے محبت سے گلے لگایا، اس کا گال چوما اور اس کے ہاتھ تھام کر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ زمرد سانس روکے بیٹھی رہی۔ مجھ سے خالہ ہونے کا حق مت چھیننا زمرد، وہ بہت اپنائی سے کہہ رہی تھی۔ میں وعدہ کرتی ہوں سب سے اچھی خالہ بنوں گی۔ زمرد نے گھبرا کر ہاتھ اس کے ہاتھوں سے نکال لیے، وہ مسکرا بھی نہ سکی۔ اگر وہ سب سچ ہوا تو وہ واقعی سب سے اچھی خالہ ہوگی۔ زمرد اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی، کیا گناہ کر دیا تھا جو یہ سب ہو رہا تھا؟ امارہ بھی خفیف سا مسکرا کر اس کے پاس سے اٹھ گئی، اسے زیادہ مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور مصطفیٰ اندر آیا۔ مجھ پر ایک احسان کرو گی امّیں؟ امارہ پلٹی اور سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ سب نے ہی زمرد کو دیکھا۔ آئندہ میں مر بھی رہی ہوں تو میرے سامنے مت آنا، اس نے گویا کمرے میں سور پھونک دیا تھا۔ زمرد، امارہ سے کچھ کہا نہ گیا۔ تم کیوں نہیں سمجھتی کہ تمہاری موجودگی مجھے اذیت سے دوچار کرتی ہے؟ تم میری دوست نہیں ہو، تم ایک ناسور ہو جسے جتنا کاٹا جائے اتنا پھیلتا ہے۔ تم پاس ہوتی ہو تو میرا سانس گھٹنے لگتا ہے۔ اس کا سانس واقعی اکھڑنے لگا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر سب کو دیکھا۔ اس کے ارد گرد کھڑی مائدہ اور مہرنگ ساکت تھی، دروازے میں کھڑا مصطفیٰ شوق میں تھا اور امارہ کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا۔ زمرد نے امارہ کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے۔ پلیز میری زندگی سے نکل جاؤ، مجھے قابل نفرت، قابل حقارت اور ایک بے وقت وجود سمجھو۔ لیکن وہ کہہ رہی تھی اور مصطفیٰ ان تینوں کو نظر انداز کرتا اس تک آیا اور اسے نرمی سے خود سے لگایا۔ وہ نہیں چاہتا تھا وہ اس وقت کسی کا بھی دل دکھائے۔ مجھے یہاں نہیں رہنا موزی، مجھے گھر جانا ہے، پلیز مجھے کہیں دور لے جاؤ، مجھے اپنے وجود سے گھن آ رہی ہے۔ وہ زاروں قطار رونے لگی۔ وہ اسے ساتھ لگائے اس کے بال سہلاتے ہوئے پرسکون کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ وہ نہیں سننا چاہتا تھا کہ زمرد خود سے نفرت کیوں کرنے لگی ہے، وہ نہیں سننا چاہتا تھا کہ اس کی اولاد کسی کو گھن میں مبتلا کر رہی ہے۔ وہ بہرا ہو جانا چاہتا تھا، لیکن اپنی اولاد کے لیے ایسا کوئی لفظ نہیں سننا چاہتا تھا۔
امارا نے وہاں سے ہٹنا چاہا تو قدم من من بھر کے ہو گیا، اس کی آنکھیں پانی سے تر ہو گئی اور پھر اپنے وقار کی خاطر وہ وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ بحرنگ اور مائدہ بھی اس کے پیچھے بھاگی، شاید وہ اسے زمرد کی طرف سے وضاحت دینا چاہتی تھی، لیکن وہ جانتی تھی نقصان اس قدر ہو چکا ہے کہ اس کی بھرپائی ناممکن ہے۔ الفاظ ہتھیار ہوتے ہیں اور ایسا ہی نقصان کیا کرتے ہیں۔ زمرد نے بھی امارا کا ایسا ہی نقصان کیا تھا جس کی بھرپائی ناممکن تھی۔ کمرے میں صرف دو وجود باقی رہ گئے اور پھر صرف خاموشی تھی۔ مغرب کے بعد وہ ہسپتال سے فارغ ہوئے تو شام اتر چکی تھی۔ گاڑی کے شیشوں کے پاس شہر کی روشنیاں جلنا شروع ہو چکی تھی۔ سڑک لمبی اور سنسان تھی اور ہوا کا بہاؤ گاڑی کے اندر کی خاموشی کو مزید بھاری بنا رہا تھا۔ مصطفیٰ کے ہاتھ اسٹیئرنگ پر مضبوطی سے جمے ہوئے تھے، لیکن اس کے دل میں کئی سوال بھٹک رہے تھے جنہیں وہ زبان پر نہ لا سکا۔ وہ اس وقت کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ زمرد نے اس کے وجود سے سارے لفظ چھین لیے تھے۔ زمرد کی نظریں کھڑکی سے باہر تھی، جیسے اندھیری رات میں کہیں روشنی تلاش کر رہی ہو، لیکن وہ روشنی شہر کی چمکتی لائٹس میں نہیں تھی اور اب وہ روشنی گھر میں بھی نہیں تھی۔ وہ گھر نہیں جانا چاہتی تھی۔ گاڑی تیز رفتاری سے آگے بڑھتی گئی اور شہر کا شور دھیرے دھیرے پیچھے رہ گیا۔ اب صرف سڑک تھی، ہوا تھی اور وہ دو وجود تھے جو اپنی اپنی خاموشی میں الجھے ہوئے تھے۔ زمرد نے کھڑکی کے شیشے پر سر ٹکا دیا، جیسے وہ چاہتی ہو کہ رات کی ٹھنڈی ہوا اس کے اندر جلتے زخموں کو تھوڑا سا سکون دے۔ اس کے دل میں ایک ہی خواہش مچل رہی تھی کہ وہ اسے ایسی جگہ لے جائے جہاں وہ زندگی کو پھر سے محسوس کر سکے، اسے لگے کہ زندگی ابھی بھی باقی ہے اور زخموں کے باوجود سانس لینا ممکن ہے۔ اس نے نظر موڑ کر مصطفیٰ کو دیکھا جو بے حد سنجیدہ اور لاتعلق سا بیٹھا تھا۔ زمرد نے گیئر پر رکھے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ وہ نہ تو چونکا اور نہ اس کی جانب دیکھا، البتہ اپنا ہاتھ وہاں سے نہیں ہٹایا اور ایک ہاتھ سے ڈرائیو کرتا رہا۔ وہ اس سے بے حد خفا تھا۔ مجھے گھر نہیں جانا، آنٹی نے ڈنر پر انوائٹ کیا ہے، اچھا نہیں لگتا، وہ سنجیدگی سے کہتا ایک ہاتھ سے موڑ کاٹ رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے تک تو وہ گھر جانے کی ضد کر رہی تھی۔ مجھے نہیں جانا، تم ماما سے معذرت کر لو۔ وہ اس کے ہاتھ پر رکھے اپنے ہاتھ کو دیکھنے لگی اور پھر اپنا ہاتھ ہٹا لیا۔ اور وجہ کیا دوں؟ پتہ نہیں۔ زمرد، کیا تم اپنے اس رویے کی کوئی وضاحت دو گی؟ تم نے کوئی گناہ نہیں کیا جو تم سب سے چھپتی پھر رہی ہو۔ کیا ہم زعفران گارڈن چل سکتے ہیں؟ اس وقت وہاں پر رش ہوگا، تمہارے آفس میں بیٹھ جاؤں گی۔ اس نے زمرد کی یہ بات بھی مان لی اور کچھ دیر بعد وہ زعفران گارڈن والی سڑک پر موجود تھے۔ زعفران گارڈن کی عمارت دور سے ہی روشنیوں میں نہائی نظر آ رہی تھی۔ گہرے سبز درختوں کے جھرمٹ میں چھپی ہوئی وہ جگہ رات کے اندھیرے میں کسی چراغ کی مانند لگتی تھی۔ مصطفیٰ کی ملکیت ہونے کے باوجود اس لمحے وہ ریستوران ان دونوں کے لیے بالکل الگ معنویت اختیار کر چکا تھا، جیسے یہ زخموں پر مرہم رکھنے کی پناہ گاہ ہو۔ اندر قدم رکھتے ہی فضا میں ہلکی سی زعفران اور کافی کی خوشبو پھیلی ہوئی محسوس ہوئی۔ وسیع ہال نیم اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ چند گوشوں میں مدھم روشنی جل رہی تھی اور اکا دکا لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب زیادہ گاہکوں کا آنا جانا متوقع ہوتا تھا اور اسے لیے اپنے آفس میں آ گیا۔ اسے وہاں بٹھا کر کھانا لانے کا کہہ کر واپس چلا گیا۔ زمرد کی نگاہوں کے سامنے وہ مناظر گھومنے لگے جو اس نے آج صبح دیکھے تھے۔ وہ صوفے پر سمٹ کر بیٹھی، بازو گھٹنوں پر رکھے، اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کھانا لے کر واپس آیا تو وہ تب بھی نہیں چونکی، غائب دماغی حالت میں اپنے ہاتھ دیکھتی رہی۔ کیا ہوا تھا؟ وہ اس کے سامنے فرائیڈ ایگ رائس اور چکن منچورین رکھ رہا تھا۔ کیا ہم آج کا دن اپنی یادداشت سے نکال نہیں سکتے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ گلاس میں پانی ڈالتے مصطفیٰ کا ہاتھ کانپا۔ تم ابارشن کروانا چاہتی ہو؟ اپنے دل پر پتھر رکھ کر اس نے پوچھا اور پانی کا گلاس اس کے سامنے رکھا۔ وہ تھک کر پیچھے ہو کر بیٹھی اور سر صوفے کی پشت پر گرا دیا۔ میں تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو سکھانے والی اور ہزاروں کے مجمع میں تقریر کرنے والی زمرد کو سمجھ نہیں آ رہا تھا اپنے شوہر کو اپنی بات کیسے سمجھائے، اور وہ بھی تب وہ جانتی تھی اس کا شوہر اس کی مرضی کو اپنی مرضی اور خواہش پر فوقیت دے گا۔ تمہیں لگتا ہے میں اچھا باپ نہیں بن پاؤں گا؟ وہ صوفے پر اس کے دائیں جانب آ کر بیٹھ گیا۔ انہیں بات کرنے کی ضرورت تھی۔ ایسا نہیں ہے۔ اس نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا۔ تو کیسا ہے زمرد؟ تمہیں یہ اولاد نہیں چاہیے اور میں اپنی مرضی تم پر مسلط نہیں کر سکتا، اس کا یہی مطلب ہے تم اپنی اولاد کے قاتل بننے والے ہو؟
ہم اپنی اولاد کے قاتل بننے والے ہیں۔ میں ہر ممکن کوشش کر کے تمہیں ایسا کرنے سے روکنا چاہتا ہوں، لیکن میں تمہارے ساتھ زور زبردستی نہیں کر سکتا، اسی لیے مجھے بتاؤ کہ کیا حل نکالیں۔ میں تھک گئی ہوں موزی۔ اس کی آنکھیں پھر سے بھرنے لگی تھی۔ سارے دن میں وہ پہلی مرتبہ کو جھنجھلایا تھا۔ کیا وہ روئے بغیر بات نہیں کر سکتی تھی؟ مجھ سے یا زندگی سے؟ وہ نرمی سے ہی پوچھ رہا تھا، وہ اس پر سختی کر ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ اس کے ایک دم بدلے رویے کی وجہ سے بہت کچھ اخذ کیے بیٹھا تھا۔ تم تو ایسے مت کہو۔ زمرت نے اس کے ہاتھ تھامے، اسے سانس لینے میں دشواری ہونے لگی تھی۔ اسے لگا اب بھی کسی کو نہ بتایا تو دل کی دھڑکن رک جائے گی، کیونکہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا اس صورتحال سے کیسے ڈیل کرے۔ مجھے لگا وہ سب غلط فہمی ہے، میرا دماغ کام نہیں کر رہا، یا میں کسی وہم کا شکار ہو رہی ہوں۔ اس نے اپنے آنسو پوچھے۔ میں نے کتنی مرتبہ اپنے آپ کو سمجھایا کہ سب جھوٹ ہے، نظر کا دھوکہ ہے، یا کوئی کہانی جو میرے ذہن نے گھڑ لی ہے، کیونکہ میں دل سے چاہتی تھی کہ وہ سب بس ایک جھوٹ نکلے۔ کیونکہ کاغذ جھوٹ بولتے ہیں، تصویریں دھوکہ دیتی ہیں، لوگ سازش کرتے ہیں، لیکن میں ثبوت جھٹلا نہیں سکتی۔ وہ غور سے اسے سن رہا تھا۔ میں اس راز کو راز رکھنا چاہتی ہوں، لیکن میں نے تمہیں نہ بتایا تو مجھے نہیں سمجھو گے، تو تم مجھے نہیں سمجھو گے۔ مجھے شرمندگی ہے، مجھے غصہ بھی ہے، اور مجھے افسوس ہے کہ میں کسی کو کچھ بتا نہیں سکتی، لیکن تم مجھے غلط سمجھو گے۔ اس نے اب زمرت کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر گویا اس کی ڈھارس بندھائی۔ میں نے کچھ کہا تو میرا خاندان بکھر جائے گا۔ وہ میرے پاپا ہیں، امارا میرے پاپا کی بیٹی ہے۔ مجھے نہیں معلوم کیوں اور کیسے، لیکن وہ سہیل وڑائچ کی بیٹی ہے، جسے وہ مجھ سے زیادہ اس سے پیار کرتے ہیں۔ اس کی خاکستری آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ وہ سارا دن صرف اس وجہ سے روتی رہی تھی، وہ اپنی جگہ سے ہل نہ سکا۔ مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ میرا دماغ کام نہیں کر رہا، میں کوئی غلط قدم نہیں اٹھانا چاہتی۔ وہ پھر سے رونے لگی۔ مصطفیٰ آگے کو ہوا اور اسے خود سے لگایا۔ اسے شوق سے نکلنے کے لیے چند لمحے لگے تھے۔ وہ اسے کیسے بتا سکتا تھا کہ وہ کیا کرے؟ ہاں، وہ اس سے ایک چیز کلیئر کر سکتا تھا۔ اس سب میں ہماری اولاد کا کیا قصور ہے زمرت؟ اور زمرت وڑائچ اس لمحے ساکت ہو گئی تھی۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناؤں گی کہ آگے کیا ہوگا، یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے کانٹیکٹس میں ناول کو شیئر ضرور کریں۔ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ ناول کیسا لگ رہا ہے۔ تو چلیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔